السلام علیکم۔ ایمان خالص یوٹیوب چینل یہ ایک مکمل دینی چینل ہے اور ہم قطعاً اس سے کوئی کمائی نہیں کرتے، بلکہ دین پر کمائی حرام ہے۔ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کے علاوہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کہ ماہ رمضان میں صلاۃ العشاء کے بعد ادا کیے جانے والے نفل، جنہیں احادیث میں قیام اللیل فی رمضان کا نام دیا گیا ہے، لیکن امت میں اسے تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کی صحیح تعداد کیا ہے؟ سامعین، یہ نوافل ہیں اور نفلوں کی تعداد مقرر کرنا صحیح نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہ فرمایا ہو۔ اپنی سہولت، رغبت و شوق کے مطابق جتنے چاہیں نوافل ادا کیے جائیں۔ ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی رکعت ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کی خوبی اور طول کا کیا پوچھنا، پھر 4 پڑھتے اور ان کی خوبی اور درازی کا کیا کہنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 سے مراد 2 کر کے ادا کرنا۔ مذکورہ بالا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 رکعت نوافل اور 3 وتر کا ثبوت ملتا ہے۔ انہی سے دوسری روایات میں یہ تعداد کم یا زیادہ منقول بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے کہ مسروق تابعی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11۔ صحیح بخاری کتاب التہجد ہی میں ہے کہ قاسم بن محمد کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی صلاۃ 10 رکعت تھی، 1 رکعت وتر کی اور 2 رکعتیں فجر کی، یہ سب 13 رکعتیں ہوئی۔ مختلف فرقوں اور مسالک سے وابستہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو تہجد کی صلاۃ کا ذکر ہے، تراویح علیحدہ چیز ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، تراویح اور تہجد دونوں قیام اللیل ہیں، اور رمضان و غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں معمول تھا، جیسا کہ اوپر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے جاری رکھا۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعتیں پڑھانے کو کہا۔ امام ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتا، یہاں تک کہ ہم لکڑی پر سہارا لگاتے اور ہم فجر کے قریب ہی فارغ ہوتے تھے۔ موطا ہی میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد بتاتے تھے کہ ہم قیام اللیل فی رمضان سے فارغ ہونے کے بعد فجر ہونے کے ڈر سے کھانے کے لیے خادموں سے جلدی کرتے۔ مندرجہ بالا احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قیام رمضان میں رکعتوں کی مختلف تعداد ثابت ہوئی ہے، لہٰذا تراویح کی کوئی تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ 8، 10، 12، 20 یا زیادہ جتنی ہمت اور شوق اجازت دے پڑھ لینی چاہیے۔ مسجد میں باجماعت قیام کے بعد رات کو گھر میں انفرادی قیام اللیل کا موقع بھی ضائع نہ کریں کہ یہ افضل ہے۔ بعض لوگ 8 رکعت ادا کرنے کو خواہش نفس کہتے ہیں اور انہیں تہجد کی صلاۃ کہہ کر تراویح سے جدا کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ انہی 8 کو تراویح کی مسنون تعداد کہتے ہیں اور اس سے زیادہ کے انکاری ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ افراط و تفریط اور مسلکی تشدد کا شکار ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی صلاۃ ہے جن کے لیے احادیث میں قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تراویح کو لوگ عشاء کے ساتھ اول وقت میں ادا کر لیتے ہیں، جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر شب میں ادا کرانا چاہتے تھے، اور تہجد کو آخر شب میں۔
اب جیسا جس کا شوق اور ہمت و وسعت ہو سو اسی قدر وہ رمضان میں قیام اللیل کرے۔ غرض یہ کہ نہ تو 8 رکعت پڑھنا خواہش نفس ہے اور نہ 8 سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت، ہر 2 عمل سنت ہے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل اتنا کرو جتنے کی طاقت ہو۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنی خوشی کے موافق صلاۃ ادا کرے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو چاہیے کہ بیٹھ رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صوم یا دوسرے نیک اعمال کی قبولیت کفر و شرک سے پاک ایمان ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی شرک ہوا تو کسی چیز کی کوئی قبولیت نہیں۔ السلام علیکم۔ مزید دینی معلومات، قرآن و حدیث پر مبنی حقیقی دعوت جاننے اور سوال و جواب کے لیے ویب سائٹ www.therealislam.net کو لازمی وزٹ کریں۔